حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم لوگ نماز میں ہمیشہ سے قاعدے اخیرہ میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے جلیل القدر عظیم پیغمبر ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھے، یا رسول اللہ یہ قربانی ہے نا، کیا ہے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم ہے نا، ان کی سنت ہے۔ خود ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں میری امی آمینہ کے خواب کا اثر ہوں، اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ الف لام میم میں وہ آیت ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ ہمارے نبی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، آخری زمانے میں ایک نبی آنا، یہ سارے کام کرنا، دعا کیے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصراً اصل میں ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت ہے، اس لیے اتنا سب بولا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی قوم کیسے تھی۔ ان کی قوم میں اسٹیچو مورتی کو پوجنے کا جو ماحول آ گیا تھا، وہ اور بڑھتے نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبعوث ہونے، پیدا ہونے سے پہلے پوری قوم کا حال یہ کہ وہ آگ کو بھی پوجتے، خیر انگار کو بھی پوجتے، ستارے کو بھی پوجتے، چاند کو بھی پوجتے، سورج کو بھی پوجتے، کئی سارے بتوں کو پوجتے، جیسا ہمارے ہندوستان کا کئی جگہوں کا حال ہے، کئی سارے بت عجیب قسم کے، عجیب ڈیزائن کے، سب بے شمار کو پوجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے سادہ الفاظ میں بولنا ہے کہ ایک پجاری بتوں کو بنانے پوجنے، وہ ایک برہمن میں رہتے ہیں نا، پجاری کرنے کا وہ ایک عہدہ جیسا، ویسا رہنے والے آزر ان کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں آپ کو وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں، غیر کے گھر میں پیدا ہو جانا عیب نہیں۔ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے ابا بھی دادا بھی مسلمان، لیکن میرا ایمان اندر سے خراب ہے بولے تو کیا بھی شان کی بات نہیں۔ اللہ حفاظت کرنا ہماری، تے سارے آج نوجوانوں کا حال یہ ہے۔ میں پھر بولتا ہوں، میں غیر کے گھر میں پیدا ہو جانا عیب نہیں ہے۔ نبی بہت بڑے جلیل القدر نبی غیر مسلم باپ کچھ پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے بتائیں گے، کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ غیر پیدا ہوا، کافر پیدا ہوا، لیکن مرا مسلمان ہو کر، یہ ہے اصل چیز۔ مسلمان پیدا ہو کے کافر موت مرنا، اللہ ہمارے نسلوں کی سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت خطرناک اور ڈرنے کی چیز یہ ہے، مسلمان پیدا ہوا مسلمان ہی مرا، کافر پیدا ہوا کافر مر گیا۔ اس کے علاوہ دو آپشن ہیں، مسلمان پیدا ہوا کافر مر گیا، بہت ڈرنے کی چیز، کافر پیدا ہوا لیکن مسلمان بن کے مرا۔ اسی لیے تو ہمارے نبی علیہ السلام ہم کو دعا سکھائیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جب تک زندہ رہے اللہ ہم لوگ اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب ہماری موت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ تو میں آپ کو ایک دوسری بات کی طرف چلا گیا ہوں، آپ کو بتا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ایک پجاری، بتوں کو بنانے والے، پوجنے والے، پوجا یہ ساری چیزوں کو سمجھانے والے لوگوں کو، ایسے باپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری کنٹری، پورے رشتہ دار، خاندان، فیملی، ابا، سارے کے سارے ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عقل دی، آگے نبی بنانا تھا، سمجھ دی۔ ابا کو بولتے ہیں، ابا کو بولتے ہیں، فلاں کو بولتے ہیں، فلاں کو بولتے ہیں۔ ہمارے نبی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں،
من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ایک برا کام، ناجائز غلط کام میں میرے گلی میں، محلے میں، شہر میں دیکھا تو روکنا میرا ذمہ فرض۔ کیسا روکنا؟ ہاتھ سے روکنا، میرے سے ہو سکتا ہے بولے تو ہاتھ سے ڈرانا روکنا نہیں ہو سکتا، بول کو زبان سے روکنا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لاسٹ درجہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے نا، یا اللہ مجھے روکنے کی طاقت دے، ابھی میرے دل میں طاقت نہیں ہے، دل میں اس کو برا سمجھنا۔ وذالک اضعف الایمان، ذرہ بھی کمزور بھی ایمان اگر ہمارے دل میں ہے تو برا کو دیکھ کو ہمیں برا کر کو سمجھیں گے، وہ احساس بھی ختم ہو گیا تو سمجھ جانا سیلف ٹیسٹ کے جیسا، سمجھ جانا ایمان کا نام نشان نہیں ہے دل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو کئی عجیب عجیب قسم سے سمجھائے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو جمع کر لیتے، جمع کر کے بولتے کہ تمہارے جو معبود ہیں نا، سورج چاند ستارے، میں اس کے بارے میں غور کرتا ہوں، کیا اتنے دن اپوس میں بولتا تھا سو، یدرکو میں بولتا تھا سو، انہیں کیا کہ بولتا کرتے نا بچہ، پورے جمع ہو گئے، ستارے کو دیکھے 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 دیکھے، جب وہ غروب ہو گئے، ابھی ہمارے تراویح میں 6.25 پارہ ہو کر ہے، انہیں 7واں پارہ پاؤ ہو کر ہے، اسی 7ویں پارے میں وہ آیت ہے آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے کو دیکھ دیکھ کر جب وہ ڈوب گیا تو بولے کہ ڈوبنے والا جب کہاں سے، وہ ڈوب گا تو ہم نہ ہمیشہ 24 گھنٹہ ہمارا خیال کرنا، کھلانا پلانا، بچا کو رکھنا، مصیبتوں سے بچانا، یہ سب کہاں سے طاقت اس کے اندر، وہ نہیں ہو سکتا رب۔ تو کون کون ستارے کو پوچھتے تھے کہ دل میں ذرہ ٹھیس لگا، کیا ہے ایسا لاجک بولتے نا۔ پھر چاند کے بارے میں، یہ چاند رب ہو سکتا، یہ اتنی روشنی ہے نا، زبردست ہے نا اس میں۔ پھر جب وہ ڈوبا بولے ڈوب جانے والا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج آیا بڑے آب و تاب کے ساتھ، سورج جو بھی طلوع ہوا، نہ چاند نہ ستارے، کسی کی روشنی نہیں، صرف اس کی روشنی۔ جب وہ بھی غروب ہوا پورا دن ہو جانے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے لوگوں یہ ختم ہو جانے والا کہاں سے رب ہو سکتا؟ رب وہ ہے الحی القیوم، آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سب چیزوں کو سنبھالنے والا، جو ایسا رہتا انہیں چرپ اسے اونگ بھی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ڈوب جاتا اپنے ٹائم پر آتا اس کے بعد ڈوب جاتا، انہیں کہاں سے رب ہو سکتا؟ رب بولے تو ہمیشہ خیال کر لینا۔ شارٹ میں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان سے بول کو سمجھائے، لاجک عقلی اعتبار سے لاجک دے کر سمجھائے۔ ایک موقع آیا، میں پوری سیرت تو بولتا نہیں ہوں، آپ کو تو معلوم ہے، صرف اشارے کرتا ہوں، میں سبق بتاتا ہوں آپ کو۔ جب سارے کے سارے ایک میلے میں چلے گئے، بستی کے باہر میں ایک بہت بڑا میلہ ایگزیبیشن جیسا لگتا ہے، وہاں چلے گئے۔ واپس آنے کے بعد فرسٹ کوئی ان کو آتے سو، مندر کو آتے سو، پوجتے سو پورے کو، سب کے سامنے سجدہ، اس کے بعد گھر ہو جاتے سو، یہ معمول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا کے پاس بھی بولتے ہیں انی سقیم، مجھے طبیعت برابر نہیں، مجھے آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پورے لوگ جاتے ہیں، پوری بستی جاتی ہے، نہیں کہتے ہیں کچھ، اور ذرا لوگوں کو بھی معلوم بتوں کے بارے میں اتنا سمجھا تو بھی لوگ سمجھے نہیں نا، یعنی ایک چیز کیا رہتی بولے تو ایگو، ہمیں سانچ نہ بول لو کو آتے یہ بتا کریکٹ کر کو ہم اتنے سال سے بول رہے ہیں، اب ایک ہے کہ بچہ بولے اگر تو ہمیں ہاں یہ بت غلط کر کو کیسا بول ڈالنا، ایگو ہے، انانیت بولے جاؤ، گھمنڈ پن بولے جاؤ، یہ چیز آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں گھر میں، میاں بیوی میں آپس میں، بیٹا امی ابا کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں، میری غلطی چھوڑ کر کو ماننے میں بھی ایگو بیچ میں آ جاتا ہے۔ بھائی بھائی میں، بہن میں کتنے سارے خاندان کی لڑائیاں اس ایگو کی وجہ سے۔ شوہر کو یا بیوی کو اچھا معلوم رہتا میں غلطی کر لو تو شوہر کریکٹ کچھ بولتے ہیں، بتا ڈالنا نہیں، بتا ڈالے تو پورا قصہ خراب ہو جاتا۔ انہوں اس سے پہلے کا 10 قصہ وہ بھی نکالیں گے، انہوں وہ بھی ویسا سے کچھ غلطی میں چیز ہو گئی، غلطی کر کو معلوم ہو کو بھی نہیں ماننے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم مرے یہ کریں، ان کو معلوم تھا ہم نے کر لے تو غلط چیز کر کو، پھر بھی کیسا بچہ بولے گا وہ کیسا مان لینا، پھر ہماری عزت کیا اسی ضد میں۔ تو میں کیا بولتا ہوں، بعض لوگ سنے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے تھے تمہارے بتا نہیں کرتوں دیکھو، ایک دن ایک حال کرتوں دیکھو بول، یہ بولے جیسے سن لیے تھے۔ تو میلے سے واپس آئے، آ کے دیکھتے ہیں پورا ستیہ ناش ٹوٹ پھوٹ کو ہے، کسی کی کان، کسی کے ناک، کسی کا ہاتھ کو بول کے ایک دم ٹوٹ پھوٹ کو ہے۔ سب سے بڑا جو بت ہے اس کے اوپر کلہاڑی لگا کر رکھو ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے، ایک دم ٹینشن، ایک دم شاک، کیا ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کون کرے، ایک دم پریشان۔ اب جب آپس میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ سامنے آ کو بولے ہمیں سنے سمیعنا فتن یقال لہ ابراہیم،
یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم ایک نوجوان کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنے، ایسا کروں گا ویسا کروں گا کر کو بولے ایک نوجوان. کون نوجوان؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نوجوان پر یاد آیا، دیکھو نوجوان ہے نا، یہ نوجوان ہے اصل پاور. کون سی ٹیم بھی رہتے، کون سی تنظیم بھی رہتے، کون سا ویلفیئر بھی رہتے، وہ کام کر کے پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں وہ چھا گیا کر کے بولے تو پیچھے نوجوانوں کا پاور، طاقت، نوجوانوں کی طاقت. حضور علیہ السلام کے دین کو سب سے پہلے قبول کرے سے بھی نوجوان. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے لو، نوجوان حضور علیہ السلام کی ساتھ دیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت بلال رضوان اللہ علیہ مجمعین. میں کتنا بیان کروں، ہر ایک کے پیچھے واقعہ. سارے نوجوان صحابہ حضور کا ساتھ دیے. دشمن آپ کو معلوم یہ نوجوانوں کے پاس کیا پاور ہے، جوانی کا پاور کیا کر. میں بولتا ہوں آپ غور سے سننا، جوانی کا پاور کیا، نوجوان یوتھ پاور کیا بول کے دشمنوں کو معلوم. اپنے نوجوانوں کو اس کے لائق تربیت کرتے ہیں وہ لوگ. کیا کیا ٹریننگ دینا، کتنے بجے اٹھنا، کہاں آنا، پوری عیاشی کو کر لے لیکن جسم برابر رکھ. پوری عیاشی کو کر لے، ہمارے مشن میں تیرا پورا فوکس کر دے. ہمیں کیا واسطے کیا کرنا ہے، ہمارا 1 سال میں کیا ٹارگیٹ، 6 مہینے میں کیا ٹارگیٹ. تو کیا عیاشی کرتا کہ کر، پیتا کہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتا کہ کیا کرتا کہ کر. ہمارا مشن میں برابر ہونا. یہ ٹائم میں آتا تو آ جانا، ایسا ہوگا تو ایسا کرنا، برابر فالو کرتے ہیں. کیسے کیسے کچے کھیڑے میں بھی ان لوگوں کی ٹیم برابر فوکس کر کے، ٹیم برابر جم کے کیا کیا کام کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہاں میں اکثر لوگ جانتے ہیں، مگر ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیں. ہمارے جو نوجوانوں کی ترجیحات کیا، پیسے آئے تو کہاں خرچ کرنا کرنا، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کیا ہے. ٹائم مل گیا تو پیسہ برباد کرنا، ہمارے نوجوانوں کی کیا بول سکتے ہیں، ان کی پسند کیا ہے. شہر کو چھوڑ کر باہر ادھر چلے گئے، صرف کوئی خاص چیز پینے کے لیے بول کے بنگلور تک جانے کا، خاص چیز ڈش کھانے کے لیے چنئی تک جانے کا. برباد ہمارے نوجوانوں کی سوچ برباد. قوم کو بچانا، قوم کے بارے میں ہمدردی، قوم کا نام روشن کرنا رتی برابر بھی نہیں ان کے دلوں کے. اور ہم بڑوں کی غلطی بھی ہم کبھی بھی اس بارے میں مل کر بیٹھ کر فکر بھی کریں گے. ہمارے اپنے نوجوان کتنے ہیں، فلاں فلاں ڈگری کرتے ہیں، ذرا میں 2000-3000 لگا کر اسے وہ جاب میں وہ انٹرویو میں لگا کے ذرا سفارش کر دیں. وہ لائن میں کون سا مسلمان بھی نہیں ہے نا، وہاں اس جگہ میں ہائی کورٹ کے اندر کتنے سارے کام، ریلوے کے اندر کتنے سارے کام، اسٹیٹ گورنمنٹ کے تحت میں کتنے سارے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، وہاں داخل کرے جانا. میں ذرا خرچ کر کو یہ غریب بچہ پڑھیا تو ہے، ڈگری ہے اس کے پاس، وہ پڑھنے کی وہ آگے جاب میں جانے ہمت نہیں کرتا ہے، میں ذرا مدد کر دیے تو کیا کر کو. وہ سوچ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے. ہمیں خالی نوجوانوں کو کوسنا آتا، ہم یہ آج کل کے نوجوان کو کہتے ہیں کیا ایسا برباد غارت، یہ بولنے چھوڑنا معلوم. وہ جگہ میں لا کر ایک قوم کی طرف آگے بڑھانے کی فکر کریں گے بول کے نہیں. اللہ معاف کرنا. خیر میں بولتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بولا گیا، سمعنا فتن، ایک نوجوان کو ہمیں سنے ہوئے. اصحاب کہف بھی ایسا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اصحاب کہف کے بارے میں بھی قرآن میں ایسا ایک بولا گیا، چند نوجوان ہیں، یوتھ ہیں. خیر آگے کی بات بولتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کئی سارے آزمائش، ایگزام، کٹھن ایگزام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، 100 میں پاس ہو گئے. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بناتا ہوں. ذرا سوچ کر دیکھو، ایک مشرک ماں باپ کو پیدا ہوتے ہیں، بت پرستی کرنے والے، ان کو پیدا ہونے سے بیٹے ابراہیم علیہ السلام دنیا بھر کے قیامت تک آنے والے تمام موحدین کے امام در قرآن میں اللہ بولتا ہے. غیر مسلم ہوتے دیکھو، نو مسلم غیر ہٹ کر مسلمان ہوتے دیکھو، وہ واقعی بڑی بات ہے. اپنے خاندان، اپنا پورا کنبہ، اپنا دوست، اپنی پہچان سب کو چھوڑ کو اوکے اسلام کے واسطے حق مجھے مل گیا ہے. اللہ اکبر. وہ آزمائش اللہ ہم نے دیا تو ہمیں کیا کریں گے معلوم نہیں. اللہ ہم نے بچا دیا، مسلمان گھران میں پیدا کر کے چھوڑ دیا. وہ لوگ آتے دیکھو حق کے واسطے کرتے، جب معلوم ہو جاتا ان کو ایک حق کر کے سب کچھ چھوڑ کو آتے دیکھو. ہمیں ان کو کمزور حقیر ہرگز نہیں سمجھنا ہے. پھر بھی آپ کی برکت سے ضروری باتیں کون سی کی جا جاتی ہیں. پھر میں اصل میں یہ بولتا ہوں آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ان کو بول دیا امام بنایا اللہ. دیکھو موحدین کا امام، پورے ایمان والوں کا امام. کیسا کٹھن قربانیاں، پوری قربانیاں دی. 60 میں ذرا اسپیڈ بولتے جاتا ہوں میں. ان کی دعوت پر قوم نہیں مانی، پورا ملک خلاف، کنٹری خلاف، خاندان خلاف.
کیا سب کا مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جا، کیا مرتبہ ہونا کی، کیا مال دولت ہونا کی، عورت ہونا کی، سب ہمیں دیں گے۔ آج غزہ والے ہی نا ویسا، یہ مسجد ہے، یہ بیت المقدس، یہ وہ کرنے کا چھوڑ دو، ہمیں کیا بولتے ہیں کہ مال کے پیچھے انہوں آگے رہے تو کچھ بھی وہاں خون ریزی میں کوئی جنگ نہیں ہو، مگر انہوں جم کر ہی ایمانی حمیت غیرت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا یہ بھی سوچے نہیں انہوں، ارے میں اکیلا نہ میں اکیلا ایک جنا پورا کنٹری کو کہاں سے سنبھالنے ہوں گا، چھوڑو ماحول کیسا ہے، کیا بھی کرے سکا نہیں، اللہ بھی معاف کر دینے گا مجھے۔ ہمیں بہت زیادہ خاندان میں 4 جنے بدعت کر ڈالنا نہیں، ہمیں 5ویں جنے بن کو بدعت کر ڈال دے سکتے، کئی کو تو ماحول جیسا ہمارا گھرانہ ذرا ویسا چل رہا ہے، کیا بھی کرنے ہوتا سن اکیلا پن نہیں، دیکھو میں اکیلا ہونا بول کے سوچ کو کبھی بھی انہوں حق بات بولنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کلاس میں ایک بچہ رہتا مسلمان، غیر ہم پوچھتے کہ کہا تمہارے پاس قرآن کیا، رسول کیا، قرآن کا تو کیا، اذان کیا، یہ پوچھتے۔ فیکٹری میں، کمپنی میں، وہ ٹیم میں ایک مسلمان رہتا، بولنے اسے معلوم ہے تو اس کا بولنے ہمت اس نے، ہمیں ایک چھوٹی ٹیم رکھو بھی ہمیں کبھی بھی حق بات ظاہر کرتے اس نے، اللہ معاف کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق بات بولتے رہے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، آگ میں ان کو پھینکا گیا، دنیا کی سب سے بڑی آگ، بہت بڑا گڈھا کھود کر آگ جلا کے، وہ آگ جلانے کے پیچھے کے قصہ اس زمانے میں عورت نہیں، دیکھو عورتوں سے خیر پھیلنا کا تو بھی، اچھی چیزیں پھیلنا کا تو بھی عورتوں سے، بری چیزیں پھیلنا کا تو بھی عورتوں سے، عورتوں کا بڑا پاور، وومن پاور ہے نا، وومنس ڈے بھی بہت زبردست پاور۔ عورت منت مانگتے تھے، کہتے میرے بیٹے کو طبیعت اچھی ہو گئی تو میں ذرا لکڑیاں لے جا کو وہ ابراہیم کے واسطے آگا جا رکھے نا، اس میں جا کو ڈالوں گی، مجھے بچہ ہو گیا تو میں یہ کروں گی۔ آج ہم لگا اس میں بھی زیرو، میں فلاں مدرسے کو میں چندہ دینا، میرے سے کتنا ہوتا ہے کہ اتنا دے گا، فلاں امام کو، فلاں عالم کو، فلاں یتیم کو، فلاں بیوہ کو، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ کسی کی مدد کرنا کر کو پورے پیسے خالی نہیں چھا کو ہضم کرنے کے واسطے کر کو سمجھ لیتے ہیں، ہمارے پیسے میں اوروں کا بھی حق ہے نا، للسائل والمحروم، پوچھنے والے کا بھی حق ہے، نہیں پوچھنے والے جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی حق ہے، یہ ہمارے ذہن میں آتا نہیں۔ دیکھو باطل غلط کرنے والے وہ لوگ کیا کرتے تھے، میرے بیٹے کی طبیعت اچھی ہو گئی تو میں جا کو لکڑی ڈالوں گی، میں سب ڈالے بھی ہوں، اللہ حفاظت کرنا اسی منت ہے، میری طبیعت اچھی ہو گئی تو غریب کو اتنا صدقہ کروں گا، ایسے سب منت ماننا، مرد ہو عورت ہو، اس طرح سے غریبوں کے لیے جائے گا ہمارے مال میں سے کچھ حصہ، اللہ ہماری ضرورتیں آٹومیٹک پوری کرتے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے آگ میں پھینکا جانے والا تھا، حضرت وہ بارش کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں کام لگا کے ریڈی بیٹھے ہیں، اللہ ادھر حکم دے تو فوراً بارش برسا کو بجھا کرنا، حضرت جبرائیل ریڈی ہیں، سب ریڈی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان عجیب، پورے فرشتوں کو بولتے ہیں نہیں اللہ مجھے دیکھ لو پوچھنا ہے، میری یہ حالت ہے کر کو اللہ کو معلوم پوچھنا، میں بچنا کر کو رہا تو اللہ بچائیں گے، مجھے بچنا نہیں کر کو اللہ کو ڈیسائڈ رہے تو ختم کر لیتے، اللہ دیکھ لو کچھ نہیں، کیا کرنا ہے کہ اللہ کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ ہائی لیول کا، لاسٹ لیول کا بھروسہ، اس واسطے وہ شعر بھی ہے، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، وہ بھروسہ میرے اور آپ کے، ہماری نسلوں کے دل میں ایمان کا یہ اعتماد، یہ درجہ آنا۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کو چھوڑ کر ہجرت کر کو جانا، وہاں راستے میں ایک بادشاہ کی خراب نیت، ساتھ میں ان کے چچا زاد کی بہن جو ہے نا وہ حضرت سارہ ان کی بیوی بھی، اور یہ بھتیجا یا بھانجا حضرت لوط علیہ السلام، یہ دو ایمان لائے تھے ان کے اوپر، ان کو لے کر ساتھ نکلے، وہاں بادشاہ کی پریشانی، لیکن انہیں سمجھ گیا جب ہر بار اس کا ہاتھ پاؤں اکڑ گیا، زنا کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا اکڑ گیا تو سمجھ گیا نہیں کیا کہ خطرناک ہے، انہیں اپنی بیٹی حاجرہ کو خدمت کے واسطے ان کو دے دیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو میرے لگ جاؤ، وہ حاجرہ جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بالکل بے آب و گیاس، جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی درخت نہیں، کیا بھی نہیں، ایسی جگہ لے کر گئے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائے، چند کھجور، ایک مشکیزہ پانی، وہ دے کر وہاں سے نکلتے ہیں، پوچھے کیا اللہ کا حکم کیا، شوہر کو پوچھتے ہیں، حضرت ابراہیم بولے ہاں اللہ کا حکم، اللہ کیسا ہم نہ بچانا ہے، یہاں کیا دیں گا اللہ، کب ہم لوگ کھانے کا پینے کا، ایک سوال نہیں، ہماری عورتوں کو چھوڑے تو 100 سوال لکھ دیں گے فوراً، ایک سوال نہیں، ادھر نہیں ہوتی آنا ابدا، اچھا اللہ کا آرڈر کی، جب تو اللہ ہم نے ہرگز برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم نے دیکھ لے گا، تمہیں جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے بھی ایک بیٹا، بڑی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم کی، حضرت سارہ کی بڑی عمر میں اللہ اولاد عطا کیا،
وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں وہ زمزم کا پیدا ہونا، بڑی آبادی کا ہو جانا، اس وقت کوئی بھی نہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ترستے ہیں، تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے، ایسی زمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کیسا کریں حضرت حاجرہ؟ حضرت نوجوان ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، 3 بار خواب میں دیکھتے ہیں تجھے ذبح کرتا ہوں، اچھا برا اپنے بچوں کو بولنا ہے، ایسا بھی کرے جا سیدھا جان کو جانور کو پکڑے سکا پکڑ کھینچ لگا کو ذبح کر ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام، انہوں بھی ویسا کرے نہیں، پوچھے انہیں صاف صاف بول کو پوچھے بیٹا میں ایسا خواب دیکھا تجھے ایسا ذبح کرتے ہوئے کیا بولتا بول کر؟ بیٹا اللہ کے پاس سے تم نہ اشارہ مل جائے ایک بار میرے پاس کیا پوچھتے فوراً کرو ابا کو۔ بچے کی تربیت کیسا کرنا، ابا بیٹے کے پاس کیسا چل لینا، پوری چیزیں نہیں ہیں، بولنا ہے تو بات لمبی جاتی رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قرآن کے اندر 2 باتیں، ایک جگہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے لوگوں کے لیے اسوہ نمونہ ہے، ماڈل ہے، ویسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت آ کر ہے اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بہترین ماڈل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے، ہر ایک کے لیے، عورت کیسی، باپ کیسا، امی کیسا، بچے کیسے، ابا کتنے خراب رہے تو بھی بیٹا ان کو 1000 سمجھا ڈالے، گھر سے باہر بھگا ڈالے ابا، پھر بھی ابا کے واسطے دعا، کیسا رہنا سب کے لیے ماڈل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پاکیزہ سیرت سے ملنے والے پیارے پیارے اسباب ہم سمجھ کر اپنے گھر میں مذاکرہ کر کے اپنے بچوں میں، اپنے نسلوں میں منتقل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔